give me light first. صاحب سوال یہ ہے کہ دعا صرف لفظوں کے ذریعے مانگی جا سکتی ہے یا اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے؟ مانگنا تو زبان سے ہے، ویسے اگر آپ بہت فیورٹ ہو اللہ کے تو دل سے مانگ لو، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعائیں، بہت ہی خوبصورت دعاؤں، یہ سب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ ایک سے ایک دعا جامع کلمات ہے، اور اگر دل میں دعا مانگنا کافی ہوتا تو پھر حضور سب کو دل میں دعا مانگنے کی تلقین کرتے، مگر حسن الفاظ بڑا ضروری ہے۔ دعا کے لفظ جو ہیں مانگنے والے کے درجات میں بھی فرق ڈالتے ہیں، کوئی کس انداز سے مانگتا ہے، اس کا ثواب کہاں لکھا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک اعرابی آ گیا اور وہ حضور کے اصحاب جمع تھے، تو اس نے دور سے کلمہ پڑھا اور کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ تو جب یہ کلمہ پڑھا تو حضور نے تعجب سے دیکھا تو کہا فرشتے ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور حیران و سراسیمہ ہیں کہ اس خوبصورت کلمے کا ثواب کیا لکھے۔ تو لفظ ہے، اللہ کلام کو پسند کرنے والا۔ آپ بھی بڑی خوبصورت باتیں کرتا اور لوگوں کی خوبصورت باتیں بھی پسند کرتا ہے، ندرت خیال پہ تو بہت ہی عاشق ہے، اور اس کو بھی پسند ہے کہ اس کے بندے خوبصورت الفاظ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہچان یہ ہے کہ اتنے خوبصورت انداز میں کسی اور انسان نے اتنی اچھی دعائیں نہیں مانگی۔ میں اس میں سے چند ایک دعائیں آپ کی نظر کروں۔ اللہ صبر عطا فرما، وجعلنی شکورا، اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا، وجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا رکھ، وفی اعین الناس کبیرا، اور مجھے لوگوں کی نگاہوں میں معتبر کر دے، بڑا کر دے۔ ایک دعا ایسی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس دعا کے حسن کو کہاں کہاں ہم لے جائیں کہ اللہم انی اعوذ بک۔ بڑی حیرت کی بات، آپ کہنے کو یہ لفظ ہیں، مگر ایسی دعا وہ کر سکتا ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی کی گفتگو سے اس کا انٹلیکچول کیلیبر بھی تو پتہ لگتا ہے۔ ذرا اپنے رسول کا انٹلیکچول کیلیبر تو دیکھو، اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے جو تو قبول نہ فرمائے۔ اے اللہ پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے جو تو قبول نہ فرمائے، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ، اور اس نفس سے پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا، وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ، اور اس دل سے پناہ چاہتا ہوں جس میں تیری محبت اور خشیت نہ ہو، وَعِلْمَ لَا يَنْفَعُ، اور اے پروردگار اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جس میں کسی کا فائدہ نہ ہو، اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جس میں کسی کا فائدہ نہ ہو۔ اس سے زیادہ آپ نے کیا چیز مانگنی ہے؟ اور مولانا فرمائے یہ چھوٹی سی تو دعا ہے، اس سے زیادہ جامع دعا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔ میں تو کہتا ہوں کوئی دعا نہیں پڑھنی تو یہی ایک دعا پڑھ لو کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، کہ اے پروردگار میرے تمام کاموں کا انجام بہتر فرما دے، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا دے۔ مکمل دعا ہے، اور جیسے میں نے سے کہا کہ حضور نے فرمایا دعا مانگ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ، کہ زمین پر کسی انسان نے اللہ سے بخشش اور عافیت سے بہتر دعا نہیں مانگی۔ مگر یہی نہیں، دیکھیے خندق کی جنگ میں مسلمان سراسیمہ و پریشان، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے خدا کے رسول کے حضور آئے کہ یا رسول اللہ اب تو کلیجے حلق کو آ رہے ہیں۔ کہا اچھا،
अच्छा इतनी घबराहट बढ़ गई है, लो ये दुआ मांगो, छोटी सी दुआ, अल्लाह मस्तरावरातना व आमिन रवातना। दुआ का ताल्लुक न लड़ाई से है, न जंग से है, न भूख से है, न अफलास से है, अजीब व गरीब है। अल्लाह मस्तरावरातना व आमिन रवातना, ऐ अल्लाह पर्दादारी फरमा, ऐ अल्लाह पर्दादारी फरमा और हमें अमन अता फरमा। उसी रात सीलाब आया, झक्कड़ आए, आंधियां आईं, अहले कुफर के खैमे उलट गए, मुसलमानों के सर से आफत टल गई। अभी एक सवाल किसी ने पूछा था कि किसकी दुआ बहुत जल्द और सबसे बढ़कर कबूल होती है। तो खादिम हजरात, उम्मत के लिए उसके पैगंबर की दुआ हमेशा हर चीज़ से पहले और बढ़कर कबूल होती है, और पैगंबर से ज़्यादा कोई शख्स साहिब कबूलियत दुआ नहीं होता। और इस किस्म के गुमान भी नहीं रखने चाहिए, बल्कि हुजूर की बाबत यह है कि जब सारे पैगंबरों का सिलसिला दुआ भी मुनक़ता हो जाएगा, उस वक्त भी सरकार रसात माब को एक खसूसी मकाम बख्शा गया है, मकाम अजाबत दुआ बख्शा गया है, मकाम वसीला बख्शा गया है और मकाम महमूद बख्शा गया है। और खातिन हजरात, मकाम महमूद से मुराद ये है कि जब किसी की दुआ नहीं सुनी जाएगी तो आपके रसूल की सुनी जाएगी।